بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ A1 لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں، جرمن A1 لینگویج کورس، تو آپ بالکل پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو اردو آتی ہے، انگلش نہیں آتی، تو آپ کے لیے بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے مسئلے کا حل لے کے آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اوکے، سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی لینگویج کورس کرنے سے پہلے یا کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے پہلے اس کے الفابیٹ پڑھے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمیں بچپن میں ABC یا الف ب ت سے یہ سکھایا جاتا ہے، تو اس کی آوازیں بھی سکھائی جاتی ہیں کہ A سے کیا بنتا ہے، B سے کیا بنتا ہے، اس کی آوازیں کیسے نکلتی ہیں۔ اسی طرح ہم سیکھیں گے کہ جرمن لینگویج میں الفابیٹ کی آواز کیسے نکالی جاتی ہے۔ اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں، انگلش نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بالکل پریشان ہونا بند کر دیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ سارے الفابیٹ لکھے ہوئے ہیں Z تک، اس سے آگے یہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو انگلش میں پڑھنا نہیں آ رہا، تو یہ اردو میں لکھا ہوا ہے کہ A کی آواز آ، ب کی آواز بے، اسی طرح یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ جرمن میں اس طرح ان کی آوازیں نکلیں گی، انہیں اس طرح پرناؤنس کیا جائے گا۔ اس سے آگے یہ تو سیم ہو گئے انگلش والے لفظ۔ تو اس کے علاوہ یہ تین لفظ ہیں، یہ ایکسٹرا ہوتے ہیں ان کی لینگویج میں، جس کے اوپر یہ نقطے بنے ہوتے ہیں، ان لوگ کو کہتے ہیں املاؤٹس۔ اوکے، اگر A سمپل ہے تو المدہ کی آواز، اگر A کے اوپر دو نقطے ہیں تو یہ A ہی بولا جائے گا۔ اگر O سمپل ہے تو O کی آواز، اگر O کے اوپر یہ املاؤٹس ہیں یعنی کہ دو نقطے ہیں تو AU بولا جائے گا۔ اگر U ہے سمپل تو U کی آواز، اگر یہ املاؤٹس کے ساتھ ہے تو AEU بولا جائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے جو کہ B کی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک ٹانگ بڑی ہوتی ہے B کی، آگے جا کے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ وہ الگ سے آواز دیتا ہے، وہ ڈبل ایس کی آواز دیتا ہے۔ ڈبل ایس لکھنے کی جگہ اگر صرف A لکھ دیں گے تو وہ ڈبل ایس کی آواز نکالے گا۔ آپ کو سب سے پہلے یہ یاد کرنے ہوں گے، یہ سارے یاد کریں۔ اگر کسی بھی لینگویج کے آپ کو آوازوں کا پتہ چل جاتا ہے، اسے پرناؤنس کیسے کرنا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کچھ لفظ ہیں، یہ اس میں بتایا جائے گا آپ کو کہ A کو کیسے پرناؤنس کرنا ہے۔ اگر وہ سینٹر میں آتا ہے تو کون سی آواز دے گا، اگر کوئی لفظ کے سٹارٹ میں آتا ہے تو کیسے آواز دے گا، اگر وہ اینڈ پہ آتا ہے تو کیسے آواز دے گا۔ یہ لفظ بے ہے، یہ ویسے تو بے کی آواز ہے، بی ہے، بے کی آواز دے گا، لیکن اگر یہ آخر میں آ جائے، کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا تو وہ پے کی آواز دے گا۔ آگے لفظ سے ہے یعنی کہ سی، اگر یہ لفظ سی AOU سے پہلے آئے تو کاف کی آواز، AOU سے پہلے آ جائے تو کاف کی آواز دیتا ہے، اور اگر اس سے پہلے AEIOU جو کہ انگلش میں واولز جسے بولا جاتا ہے، ان سے پہلے آئے گا تو یہ زال کی آواز دے گا۔ آگے لفظ ڈی ہے یعنی کہ ڈے، اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو ڈال کی آواز دے گا، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں آئے تو ٹے کی آواز دے گا۔ آگے لفظ ہے گے یعنی کہ جی یعنی کہ گے، اگر کسی لفظ کے شروع میں گے کی آ جائے تو گے کی آواز دے گا، گاف کی آواز دے گا۔ اگر کسی لفظ یا رکن یا لفظ کے آخر میں آئے تو کاف کی آواز، اگر سٹارٹ میں آئے گا تو گاف کی، اگر لاسٹ پہ آئے گا تو کاف کی آواز دے گا۔ اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو یاد ہو گئی تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی لینگویج سیکھنا مشکل نہیں رہتا۔ یہ آواز پتہ چل جائے کہ یہ لاسٹ میں ہے تو اس کی یہ آواز ہوگی، یہ سینٹر میں ہے تو اس کی یہ آواز ہوگی، تو پھر آپ کو پرناؤنس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر جو گے ہے، اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو کاف کی آواز، اگر آخر میں آئے گا تو کاف کی آواز، آگے آ گیا ایس،
اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو یہ زے کی آواز دے گا، ایس کو زیڈ والی آواز دے۔ اس جرمن لینگویج میں ایک چیز ہے، ایس نے زیڈ کی آواز لے لی ہے اور زیڈ نے ایس کی آواز لے لی ہے۔ جدھر زیڈ لکھا ہوگا تو ادھر زے نہیں سین بولا جائے گا، ایس والی آواز دے گا، اور جدھر ایس لکھا ہوگا یہ زے کی آواز یعنی کہ زیڈ کی آواز نکالے گا۔ اوکے، اگر یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا، ایس اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے نا تو پھر یہ سین کی آواز ہی دے گا۔ اوکے، آگے آر لفظ کے شروع اور درمیان میں بولا جاتا ہے، آخر میں سائلنٹ رہتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے سٹارٹ میں آ جائے گا تو یہ بولا جائے گا، لیکن آخر پہ آئے گا تو یہ خاموش ہو جائے گا، یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس طرح کا بی جس کی ایک ٹانگ لمبی ہوتی ہے، اسے ڈبل ایس کی جگہ اسے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ جرمن میں ڈبل ایس کی آواز دیتا ہے۔ یہ لفظ اکثر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے ڈبل ایس۔ اوکے، یہ جدھر بھی آئے گا ڈبل ایس کے بعد، اگر ایس سی ایچ یہ کٹھا آ جائے تو یہ بھی شین کی آواز دے گا۔ جس طرح سسکاری مندرجہ ذیل لفظوں میں سسکاری کی آواز پائی جاتی ہے، جو لفظ شنگائی کے شروع شنگائی بولیں تو سٹارٹ میں شین بولا جاتا ہے نا، شنگائی کے شروع میں بولا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی اور ٹی سے پہلے ایس آئے تو بھی شین کی آواز آئے گی۔ صحیح ہے، سی ایچ سے ہا، اور یہ چے اور ہے اور کبھی کبھار کاف کی بھی آواز دیتے ہیں۔ اوکے، ایف اور وی اور پی ایچ، یہ پی ایچ اکٹھا، وی اور ایف یہ جدھر بھی آئیں گے یہ فے کی آواز دیں گے۔ اس کے آگے ہے ایچ، لفظ کے شروع میں آئے تو پورا لکھا اور پڑھا اور بولا جائے گا، جس کی آواز حلق سے نکلے گی۔ لفظ کے درمیان میں آئے تو یہ بھی سائلنٹ ہو جائے گا۔ آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے میں آپ کو سکھاؤں گی کچھ اور چیزیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کو لینگویج کورس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ یہ کر نہیں سکتے، آپ کیوں نہیں کر سکتے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی محنت کی، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اور میں نے یہ سارے پیج آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ اگر میرے بولنے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پڑھ سکو، آپ کو آئے گی سمجھ انشاءاللہ۔ اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو سیکھیں، پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو نوٹس بھی کچھ دوں گی جس پہ آپ شپریہن کا پریکٹس کر سکتے ہیں۔ شپریہن مطلب کوئی بھی لفظ آپ کو دیے جائیں گے اور اس میں آپ کے سامنے ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، ایک سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوں گے۔ جس طرح آپ نے پیپر دینا ہے وہ بھی میں آپ کو مکمل ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے پیپر دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو میل آگے اس میں ایگزام میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، آپ کو ٹاپک بتاؤں گی۔ میرے پاس 60 میل ہیں، اس میں سے ہر بار اسی میں سے کوئی میل آتا ہے تقریباً پچھلے 6-7 سال سے، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ کافی سالوں کا مٹیریل ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے، جو بھی لیٹر آتے رہے ہیں میں اس میں لکھتی گئی ہوں اور میں نے نوٹس بنائے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی بہت ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فالو کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو یاد رکھوں اور مجھے بھی ویڈیو بنانے کی جلدی ہو، مجھے پتہ ہو کہ آپ لوگ میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔